میں ارمان لالا سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو شادی کی پہلی رات مجھے زندہ نکل جائیں گے۔ وہ بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے اپنے کپڑے طے کر کے بوسیدہ سے ٹریول بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ صبح جب اماں نے یہ خبر سنائی تھی کہ کل اس کا نکاح ارمان خان زادہ سے ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی سماعتیں شل ہو گئی تھیں۔ وہ ارمان جس کے نام سے گاؤں کی لڑکیاں کانپتی تھیں، جس کا روب اور غصہ مشہور تھا اور جو بچپن سے اس کے نام پر لگا دیا گیا تھا، وہ ردا جو ساری عمر اس حویلی کی اونچی دیواروں سے آزادی کے خواب دیکھتی آئی تھی، اپنی ہی قید پر بھلا کیسے رضامند ہو سکتی تھی؟ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی کی تو بات ہے جب وہ ملازمہ سکینہ کی ہم عمر بیٹی کے ساتھ لان میں نکلی تھی۔ اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اور کھل کر ہنس رہی تھی۔ تبھی سامنے سے ارمان اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ فصلوں کے معاملات پر بات کرتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی عقابی نظریں جیسے ہی ردا پر پڑیں اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی؟ اس کی آواز سرد اور لہجہ کاٹدار تھا۔ اتنا خیال نہیں کہ سر پر چادر اوڑھ لو؟ میرے ساتھ گاؤں کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور تم اس طرح بے حیائی سے گھوم رہی ہو۔ یہ بے حیائی ہے؟ ردا کا خون کھول اٹھا تھا۔ میں اپنے گھر کے لان میں ہوں، کہیں باہر نہیں نکلی۔ تم جانتی تھی کہ میں یہاں غیر مردوں کے ساتھ موجود ہوں اور اس کے باوجود یہ لاپرواہی؟ ارمان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس حویلی اور ہمارے خاندان کی عزت تمہارے اس بچگانے پن سے بہت بڑھ کر ہے۔ معافی چاہتی ہوں ارمان لالا، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے نزدیک سانس لینا بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ طنز کا تیر چلا کر اندر بھاگ گئی تھی، مگر ارمان کی آنکھوں میں دیکھی وہ وحشت آج اسے بھی یاد تھی۔ یہی شخص اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ ردا بیٹا اٹھ جاؤ، صبح اماں نے اسے جگاتے ہوئے کہا تھا، تمہاری تائی جان کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ کیوں اماں؟ اس نے نیند بھری آنکھوں سے پوچھا۔ ویسے تو اس حویلی کی بیٹیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، آج کیا خاص بات ہے؟ خاص ہی بات ہے بیٹا، گھر میں پہلی بار خوشی آئی ہے، اماں نے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کل تمہارا ارمان کا نکاح ہے، یہ الفاظ نہیں تھے، کسی نے ردا کے سر پر پہاڑ گرا دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا میرا نکاح اور وہ بھی ارمان لالا سے؟ اماں آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اس سڑیل آدمی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ زبان سنبھالو اپنی، اماں نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں اور ارمان اس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ تمہارے تائی جان کا فیصلہ اٹل ہے اور تم بھی جانتی ہو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں باہر شادی نہیں کرتی، تو کیا باپ نہ ہونے کی سزا مجھے اس قید خانے میں عمر بھر رہ کر چکانی پڑے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، آپ لوگوں نے FSC کے بعد گھر بٹھا دیا، اب میری زندگی کا فیصلہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کیوں اماں؟ کیا عورت ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس کی ساری دلیلیں اور آنسو بیکار گئے تھے۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب رات کے اس پہر وہ اپنا فیصلہ خود کرنے جا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کی بیٹی کی مدد سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے شہر میں اپنے کالج کی پرانی دوست کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ کچھ دن اس کے پاس رہ کر کوئی نوکری ڈھونڈے گی اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرے گی۔ وہ ان خانزادوں کی فرسودہ روایات کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ اپنا بیگ اٹھا کر اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 19 سال گزارے تھے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، مگر آزادی کی چاہ اس پر حاوی تھی۔ وہ دبے پاؤں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔ رات کا اندھیرا اور جھینگروں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ دل میں ایک ہی ڈر تھا، اگر پکڑی گئی تو ارمان لالا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخر کار وہ بس اسٹاپ تک پہنچ گئی اور شہر جانے والے آخری بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھ کر جب گاڑی گاؤں کی حدود سے نکلی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے ذہن سے ارمان کا خطرہ ٹلنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، لیکن اس کے خواب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ بس ابھی آدھے راستے میں پہنچی تھی کہ ایک بڑی کالی جیپ نے اسے اوورٹیک کر کے آگے کا راستہ روک لیا۔ بس ڈرائیور نے زوردار بریک لگائی اور مسافر جھٹکے سے آگے ٹکے سے کھلا کو ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، بس کا دروازہ ایک اور اندر ارمان خانزادہ داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے ایک ہی نظر میں بس میں بیٹھی چادر میں چھپی ردا کو پہچان لیا۔ ردا کے تو جیسے آسان خطا ہو گئے، اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔
ارمان تیز تیز قدم بڑھاتا اس کی سیٹ تک پہنچا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کا بازو لوہے کی گرفت میں جکڑ گیا۔ ارمان لالا چھوڑے مجھے، وہ چیخی۔ بہت شوق تھا نا آزادی کا، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قید کسے کہتے ہیں۔ اسے گھسیٹتا وہ بس سے نیچے اتار رہا تھا اور ردا کی آنکھوں کے سامنے اس کی آزادی کے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ارمان کی آہنی گرفت میں اس کا بازو بری طرح دکھ رہا تھا، مگر اس وقت جسمانی تکلیف سے زیادہ تذلیل اور خوف کا احساس غالب تھا۔ بس کے چند مسافر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا ملاپ تھا۔ اسے کسی مجرم کی طرح گھسیٹتا ہوا اپنی سیاہ جیپ کی طرف لے گیا۔ ارمان لالا، خدا کے لیے میرا بازو چھوڑیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گھٹ رہی تھی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے تقریباً اندر دھکیل دیا۔ لوگ دیکھیں کہ خانزادوں کی عزت سے کھیلنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ ردا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے گاڑی کو تیز رفتاری سے دوڑا دیا۔ ردا پچھلی سیٹ پر سکڑی بیٹھی تھی، اس کی چادر بھی ٹھیک سے اس کے سر پر نہ رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے لے کر کہاں جا رہا ہے۔ یہ حویلی کا راستہ تو نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ارمان نے شیشے سے اس کی سہمی ہوئی صورت کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسی قید سے بھاگی تھی نا تم؟ تمہیں وہ حویلی ایک پنجرہ لگتی ہے، تو اب میں تمہیں اس پنجرے میں واپس نہیں لے جاؤں گا۔ اس کے جواب نے ردا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اگر وہ لوگ حویلی نہیں جا رہے تھے تو پھر کہاں جا رہے تھے؟ اس کے ذہن میں ان گنت خدشے ابھرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادہ خاندان اپنی عزت و روایات کے معاملے میں کتنا سخت۔ افنان خانزادہ اس کا تایا اور ارمان کے والد خانزادہ کے سربراہ تھے۔ وہ ایک باروب اور سخت گیر انسان تھے جنہوں نے ردا کے باپ کے انتقال کے بعد اس کی اور اس کی ماں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے۔ ردا کو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے ہی اس پر اتنی پابندیاں ہیں، لیکن اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ خانوادے کا اصول ہے، یہاں عورتیں مردوں کے سامنے زبان نہیں کھولتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے سانس لیتی ہیں۔ تم نے ایک بار بھی بابا یعنی افنان خانزادہ کی عزت کا خیال نہیں کیا؟ ارمان کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی مایوسی بھی تھی۔ اس شخص کی پگڑی اچھال دی تم نے، جس نے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پالا۔ تم نے اپنی ماں کی سفید چادر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ردا چیخی۔ میں صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کوئی گناہ؟ خاندان سے بھاگ کر اپنی مرضی سے جینا آوارگی کہلاتا ہے، آزادی نہیں، ارمان نے سختی سے کہا۔ اور خانزادوں کی عورتیں آوارگی نہیں کرتی۔ باتوں باتوں میں گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں اور روشن سڑکیں دیکھ کر ردا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ارمان گاڑی کو ایک پوش اپارٹمنٹ بلڈنگ کے تہہ خانے میں لے جا رہا ہے۔ یہ کون سی جگہ؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ارمان نے گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ یہ میرا اپارٹمنٹ، تمہارا نیا قید خانہ۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ ردا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کی طاقت کے آگے بے بس تھی۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے ایک پرتعیش فلیٹ میں لے آیا۔ فلیٹ خوبصورت اور جدید تھا مگر اس وقت ردا کو وہ سونے کا ایک پنجرہ لگ رہا تھا۔ دیکھیں ارمان لالا، آپ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں شور مچا دوں گی، لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ارمان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ شور مچاؤ گی؟ کیا کہو گی لوگوں سے؟ کہ تم اپنے نکاح سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگی تھی اور تمہارا منگیتر تمہیں واپس لے آیا؟ کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ قصور تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ردا کو ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ اب تم یہیں رہو گی، میری مرضی کے بغیر اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ آپ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی چیخ رہی تھی۔ قید تو میں نے تمہیں اب کیا ہے، تمہیں ارمان نے دروازے کے باہر سے کہا۔ اس کی آواز پر پرسکون مگر پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ تمہیں آزادی چاہیے تھی نا؟ مبارک، میں نے تمہیں حویلی کے سب لوگوں کی تمام رسموں اور پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ اب یہاں صرف تم ہو اور میں۔ اس کے بعد دروازہ باہر سے لاک ہونے کی آواز آئی۔ ردا نے دروازہ پیٹا، چیخی، چلائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک طرف حویلی کا قید خانہ تھا جہاں کم از کم اس کی ماں تو اس کے پاس تھی۔
دوسری طرف یہ انجان شہر میں ایک پرتعیش قید خانہ، جہاں وہ مکمل طور پر ارمان خانزادہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے اپنی ماں کا خیال آیا جو اس وقت حویلی میں کسی قدر پریشان ہوگی۔ تایا جان کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہوگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کے ایک قدم نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی ماں کو بھی پورے خاندان کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ اس کی آزادی کی خواہش اسے ایک ایسی دلدل میں لے آئی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ کمرے میں موجود خوبصورت گھڑی کی ٹک ٹک اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ آنسوں کا طوفان تھمنے کے بعد اب اس کے اندر ایک سرد غصہ اور بے بسی سر اٹھا رہی تھی۔ وہ فرش سے اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کسی شہزادی کا خوابگاہ ہو سکتا ہے۔ بڑا سا نرم بستر، جدید فرنیچر، دیوار پر لگی ایک تجریدی پینٹنگ اور ایک وسیع کھڑکی جس کے شیشے سے شہر کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ مگر یہ سب اس کے لیے تو بے معنی تھا۔ کھڑکی اتنی اونچائی پر تھی کہ وہاں سے کودنے کا خیال بھی حماقت تھا، اور اس کے شیشے بھی سیل تھے۔ اس نے الماریاں اور دراز ٹٹولے، شاید کوئی فون یا باہر نکلنے کا کوئی سراغ مل جائے، مگر وہاں نئے کپڑوں کے چند جوڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ پنجرہ واقعی سونے کا تھا، مگر تھا تو پنجرہ ہی۔ کافی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر چابی گھومنے کی آواز آئی۔ ردا کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ سمٹ کر دیوار سے جا لگی۔ ارمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور ردا کی طرف دیکھا جو اسے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کھانا کھا لو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا جیسے وہ کوئی عام بات کر رہا ہو۔ مجھے نہیں کھانا، ردا نے نفرت سے جواب دیا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، فی الحال تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، ارمان سے سکون سے کہا۔ یا تو شرافت سے کھانا کھا لو یا پھر بھوکی رہو، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ ایک ظالم اور خود غرض انسان ہیں، اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آپ کو صرف اپنی جھوٹی انا اور خاندانی عزت کی پرواہ ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے اس ماحول میں، آپ لوگوں کی بنائی ہوئی روایات میں۔ ارمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر ابھرا اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ ردا غیر ارادی طور پر مزید دیوار سے چپک گئی۔ تم جانتی بھی ہو کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ ارمان کی آواز اب دھیمی اور گہری تھی۔ بابا کا غصہ آسمان پر ہے۔ وہ تمہیں خاندان کے لیے ایک داغ سمجھ رہے ہیں، اور تمہاری ماں، وہ بیچاری کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ سننا تھا کہ ردا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اماں، ہو چکا ہے ردا۔ ارمان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ پوری حویلی میں صرف ایک شخص ہے جو سچ جانتا ہے، صرف میں جانتا ہوں کہ تم گزشتہ رات سے میرے ساتھ میری حفاظت میں ہو۔ تمہاری عزت جس کی تمہیں اتنی فکر ہے، اس کا تالا اور چابی اب صرف میرے پاس ہے۔ ردا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ اس کی آزادی کی جنگ نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کی عزت کا محافظ بھی وہی شخص تھا جو اس کا قیدی تھا۔ نکاح سے بھاگی تھی نا تم، ارمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب دیکھو تمہیں غیر مرد کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بغیر نکاح کے بند۔ کیا یہ وہ آزادی تھی جس کے تم خواب دیکھتی تھی؟ ردا کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی ساری ہمت، سارا غصہ آنسو بن کر بہنے لگا۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں یہاں قید کرنے کے لیے نہیں رکھا، ارمان کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی نمی تھی۔ میں تمہیں تمہارے اپنے فیصلوں کے نتائج سے بچانے کے لیے یہاں لایا۔ اگر میں تمہیں اس حالت میں حویلی لے جاتا تو بابا شاید تمہیں جان سے مار دیتے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کھانا کھا لینا، کل ہمیں بات کرنی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دروازہ ایک بار پھر باہر سے بند ہو گیا۔ ردا ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے میز پر کھانا پڑا تھا۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں اینٹیں بھی ہو رہی تھیں، مگر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ ارمان کے آخری جملے پر غور کر رہی تھی۔ کیا واقعی اس نے اسے بچایا تھا؟ یا یہ بھی اسے قابو کرنے کی ایک اور چال تھی؟ اس کا ذہن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وہ اپنی ہی جنگ میں بری طرح پھنس چکی تھی، جہاں اس کا دشمن ہی اس کا واحد سہارا اسے نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب ردا کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر کھڑکی سے چھن کر آتی شہر کی اجنبی روشنی اور کمرے کی خاموشی نے اسے تلخ حقیقت یاد دلا دی۔ اس نے بے دلی سے خود کو بستر پر اٹھایا۔ رات کا کھانا اسی طرح میز پر پڑا تھا، اس نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بھوک کی شدت اب غصے اور خوف پر حاوی آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ارمان اندر داخل ہوا۔
آج اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر گزشتہ رات والے غصے کی جگہ ایک ناقابل فہم سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر کھانے کی ٹرے پر ڈالی، پھر ردا کو دیکھا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا؟ یہ سوال نہیں، ایک جملہ تھا۔ مجھے بھوک نہیں، ردا نے روکھے پن سے جواب دیا۔ ارمان نے کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے رات کی ٹرے اٹھائی اور دروازے کے باہر رکھ دی، جہاں شاید پہلے سے ناشتے کی ٹرے موجود تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لایا اور میز پر رکھ دیا۔ آپ کھا لو، اس نے حکم دیا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کھانا نہیں، اور میں نے کہا کھا لو۔ ارمان کا لہجہ 20 پارٹ تھا، مگر اس میں چھپی وارننگ واضح تھی۔ ردا، ہم اس طرح بچوں کی طرح نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا تھا ہمیں بات کرنی ہے، اور میں کسی بھوکے اور کمزور شخص سے بات نہیں اور مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ اسے سمجھا رہا۔ اس نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ کھا رہی تھی اور ارمان خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ردا کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب وہ فارغ ہو گئی تو ارمان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب سنو کہ تمہارے پاس راستہ کیا ہے؟ ردا نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ پہلا راستہ، ارمان نے اپنی انگلی اٹھائی۔ میں تمہیں واپس حویلی لے چلتا ہوں ابھی اسی وقت۔ بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر چھوڑ بھی دیں تو تم ساری زندگی ایک داغدار لڑکی کے طور پر گزارو گے۔ ہر کوئی تم پر شک کرے گا، ہر کوئی تمہیں تانے دے گا، تمہاری ماں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ ردا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ دوسرا راستہ، ارمان نے بات جاری رکھی، میں تمہیں یہاں سے جانے دیتا ہوں، تم آزاد ہو۔ جاؤ اپنی دوست کے پاس چلی جاؤ۔ کب تک رہو گی اس کے پاس؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، پھر کیا کرو گی؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ عفنان خانزادہ کی بھتیجی اس طرح غائب ہو جائے گی اور وہ اسے ڈھونڈیں گے نہیں؟ جب تم پکڑی جاؤ گی تب تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا، جو میں نے پہلے بتایا۔ ردا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان جو کہہ رہا ہے وہ حرف بحرف سچ۔ اور ایک تیسرا راستہ، ارمان نے اس کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میرا راستہ۔ ردا نے سانس روک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم نکاح کریں گے؟ یہ الفاظ سن کر ردا کو یوں لگا جیسے اس کی سماعتیں ایک بار پھر سے شل ہو گئیں۔ کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس چیز سے تو بھاگی تھی۔ خاموش، ارمان نے پہلی بار آواز اونچی کی۔ پہلے میری پوری بات سنو۔ ہم یہی شہر میں خاموشی سے نکاح کریں گے۔ اس کے بعد جب میں تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا تو تم عفنان خانزادہ کی بھگوڑی بھتیجی بن کر نہیں، بلکہ ارمان خانزادہ کی بیوی، اس کی عزت بن کر قدم رکھو گی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی تم سے پوچھے کہ تم کہاں تھی یا کس کے ساتھ تھی۔ میرا نام تمہاری ڈھال بن جائے گا۔ وہ داغ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ ردا سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا جال تھا؟ وہ جس شادی سے بچنے کے لیے بھاگی تھی وہی شادی اب اسے بچانے کا واحد ذریعہ بتائی جا رہی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا منصوبہ؟ اس کی آواز میں کڑواہٹ گھل گئی۔ مجھے یہاں لا کر اس طرح مجبور کرنا کہ میرے پاس آپ سے شادی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ ارمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا یا تکلیف، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا، میں نے تمہیں حقیقت بتائی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے آج کا دن ہے، کل میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ ایک بار پھر مقفل ہو گیا۔ ردا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس کا دشمن، اس کا قیدی اب اس کا واحد نجات دہندہ بن کر کھڑا تھا، مگر اس نجات کی قیمت اس کی اپنی آزادی تھی۔ ارمان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو ردا کے اندر کے شور سے مل کر اسے اذیت دے رہی تھی۔ اس نے ارمان کی پیشکش کو بار بار اپنے ذہن میں تولا۔ ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا، ایک ناقابل تردید تلخ حقیقت۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس کے سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے تھے، ارمان خانزادہ۔ اس نے آزادی کا خواب دیکھا تھا، مگر اس کی قیمت اپنی اور اپنی ماں کی رسوائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے حویلی میں اپنی ماں کا بے بس اور شرمندہ چہرہ نظر آتا۔ تایا جان کی غضبناک نگاہیں اور خاندان والوں کی چپتی ہوئی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کیا وہ اپنی ماں کو اس عذاب میں مبتلا کر سکتی تھی؟ جواب نفی میں تھا۔ اس کی ماں نے باپ کے بغیر اسے پالا تھا، ہر طوفان سے بچایا تھا، اور اب وہ خود ان کے لیے ایک طوفان بن رہے تھے۔ دن گزرتا رہا، دوپہر ڈھلی، شام ہوئی، پھر رات کی سیاہی چھا گئی۔ ارمان ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ یہ تنہائی کسی بھی جسمانی تشدد سے زیادہ تکلیف دیتی۔
اسے پورا موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی شکست کو خود تسلیم کر لے۔ شام کو دروازے کے نیچے سے کھانے کی ٹرے سرکا دی گئی تھی۔ اس بار اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آنے والی جنگ لڑنے کے لیے اسے جسمانی طور پر زندہ رہنا ضروری تھا۔ یہ اس کا پہلا سمجھوتا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکی۔ وہ صرف یہ سوچتی رہی کہ نفرت اور مجبوری کے رشتے میں وہ کیسے سانس لے گی۔ وہ شخص جو اس کی قید کا ذمہ دار تھا، اب قانونی اور شرعی طور پر اس کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ اگلی صبح دروازہ کھلا تو سامنے ارمان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ مگر خوبصورت لباس تھا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، نہ یہ کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، نہ یہ کہ وہ کیسی ہے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ کرنے آیا ہو۔ تیار ہو جاؤ، اس نے لباس بستر پر رکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں حتمیت تھی۔ وہ کوئی رائے نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا تھا۔ ردا نے بے جان نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لباس کو۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، جو اس کی خاموش رضامندی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے صوفے پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ اور ان کے ساتھ ارمان کا کوئی خاص آدمی بیٹھا تھا، جو شاید گواہ کے طور پر موجود تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور بوجھل پن تھا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی جشن نہیں تھا، بس ایک رسم کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ وہ ارمان کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور ردا کا ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اپنے دل کی دھڑکن کے۔ ارمان خانزادہ ولد افنان خانزادہ، کیا آپ کو ردا گل ولد حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، ارمان کی پر اعتماد اور مضبوط آواز گونجی۔ پھر مولوی صاحب نے اس کی طرف رخ کیا۔ بیٹی ردا گل، کیا آپ کو ارمان خانزادہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے پر گہرا سکوت چھا گیا۔ ردا کی نظریں سامنے قالین کے نقش و نگار پر جمی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جہاں وہ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس نہیں کے بعد کی تباہی کا تصور ہی لرزا دینے والا تھا۔ اس نے ایک نظر ارمان پر ڈالی، جس کی تمام تر توجہ اس پر مرکوز تھی۔ اس کی آنکھوں میں فتح نہیں، بلکہ ایک عجیب سی شدت تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ قبول ہے، ایک سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی، اتنی دھیمی کہ شاید اسے خود بھی ٹھیک سے سنائی نہیں دیا۔ اونچا بولو بیٹی، مولوی صاحب نے نرمی سے کہا۔ اس نے آنکھیں میچ لی اور خشک حلق سے آواز نکالی، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی الفاظ دہرا کر وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ گئی جس سے وہ سب سے زیادہ بھاگتی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ دعا کے بعد مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہو گئے۔ اب کمرے میں صرف دو لوگ تھے، ایک وہ اور ایک وہ شخص جو قانونی طور پر اس کا شوہر تھا۔ خاموشی پہلے سے زیادہ گہری اور معنی خیز تھی۔ ارمان اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور ردا نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ ان کا سفر ایک نئے، انجان اور شاید زیادہ خطرناک موڑ پر داخل ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد کی خاموشی شاید پہلے کی قید والی خاموشی سے زیادہ بھاری تھی۔ اس نئے رشتے نے ان کے درمیان کوئی نرمی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ ایک نئی انجان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ردا وہیں صوفے پر نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ ارمان کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے سکوت توڑا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی گرم جوشی تھی، نہ نرمی، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔ صبح ہم حویلی کے لیے نکلیں گے۔ ردا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ارمان اس کی طرف مڑا۔ جس کمرے میں تم تھی وہ اب تمہارا ہی ہے، میں دوسرے کمرے میں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا، جیسے اس کے رد عمل کا منتظر ہو، مگر ردا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خاموشی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اس فیصلے نے ردا کو ضرور حیران کیا، مگر اس کے دل سے خوف کم نہ ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ارمان کی طرف سے کوئی رعایت ہے یا اس طوفان سے پہلے کا سکون
جس کا سامنا اسے کل حویلی میں کرنا تھا۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ ایک انجانا خوف اور اضطراب لایا تھا۔ ارمان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس تیار ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکل کر جیپ کی طرف بڑھنے لگیں تو ردا کو اپنا حویلی سے بھاگنا یاد آ گیا۔ تب وہ ایک قیدی تھی اور آج وہ قانونی طور پر اسی شخص کی بیوی تھی جو اسے قید کرنے والا تھا۔ ارمان نے اس کے لیے آگے کی سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی مگر بہت معنی خیز۔ پچھلی سیٹ مجرموں یا قیدیوں کے لیے ہوتی ہے اور اگلی سیٹ پر برابر والے بیٹھتے ہیں۔ سفر کا بیشتر حصہ خاموشی میں گزرا۔ ردا کی نظریں باہر تیزی سے گزرتے منظر پہ تھیں مگر اس کا دماغ حویلی میں ہونے والے استقبال کے خوف سے گھرا ہوا تھا۔ تایا جان کا غصہ، ان کی بھڑکتی ہوئی آنکھیں اور اماں کا ٹوٹا ہوا چہرہ، یہ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حویلی پہنچ کر تم ایک لفظ نہیں بولو گی، ارمان نے بلاخر اپنی بھاری آواز میں کہا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں۔ چپ چاپ میرے پیچھے کھڑی رہنا، نظریں جھکی ہوں اور چہرے پر خوف نہیں، شرمندگی کے تاثرات ہونے چاہیے۔ ردا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے کردار نگاری سکھا رہا تھا۔ بابا سے میں خود بات کروں گا، وہ جو بھی کہیں، جتنا بھی غصہ کریں، تم نے جواب نہیں دینا۔ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ جی۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ وہ اور ارمان اب ایک ٹیم تھے، ایک ایسے جرم کو چھپانے کی ٹیم جس کی مرکزی مجرم وہ خود تھی۔ جیسے جیسے حویلی قریب آ رہی تھی، ردا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور آخر کار جیپ حویلی کے باہر آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ملازمین کی حیران اور متجسس نظریں ان کا استقبال کر رہی تھیں۔ ارمان نے گاڑی روکی اور اترنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ یاد رکھنا جو میں نے کہا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ردا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ ردا نے کانپتے قدموں سے گاڑی سے باہر پیر رکھا۔ سامنے وسیع دالان میں اس کے تایا عفنان خانزادہ کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ان کی ماں کھڑی تھی جن کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ آ گئے تم؟ عفنان خانزادہ کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس منحوس لڑکی کو واپس اس دہلیز پر لانے کی؟ اس نے ہماری پگڑی خاک میں ملا دی۔ ردا خوف سے کانپ اٹھی اور غیر ارادی طور پر ارمان کے پیچھے ہو گئی۔ ارمان ایک قدم آگے بڑھا اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل ہی عفنان خانزادہ کے لیے حیران کن تھا۔ یہ غلطی کر رہی تھی بابا، خوف اور نادانی میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ غلطی؟ عفنان خانزادہ چیخے۔ اسے غلطی کہتے؟ رات بھر گھر سے غائب رہنا؟ یہ رات بھر میرے ساتھ تھی۔ ارمان نے ان کی بات کاٹ دی۔ ان کی آواز پرسکون مگر چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ ایک لمحے کے لیے دالان میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ردا کی ماں نے حیرت اور خوف سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عفنان خانزادہ نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ارمان نے قدم اور آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایسا قدم اٹھاتی جسے خاندان کی عزت پر حرف آتا، میں نے وہ کر دیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی غلطی کو سدھار دیا۔ ردا اب اس گھر کی بھتیجی نہیں، آپ کی بہو اور میری بیوی۔ ہم نکاح کر چکے ہیں۔ یہ آخری جملہ ایک اعلان تھا، ایک فیصلہ تھا جو باپ کے اختیار کو چیلنج کر رہا تھا۔ عفنان خانزادہ ساکت کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غصے اور حیرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ حویلی کی سیاست کا پانسا ایک ہی لمحے میں پلٹ چکا تھا۔ ارمان کے اعلان کے بعد دالان میں طاری ہونے والا سناٹا پتھر کی طرح ٹھوس اور ناقابل برداشت تھا۔ عفنان خانزادہ نے اپنے بیٹے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کوئی اجنبی ہو، جسے وہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی جگہ اب ایک گہری مایوسی اور شکستگی نے لے لی تھی۔ ایک باپ کی شکست جو اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر مڑے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ان کا اس طرح خاموشی سے چلے جانا ان کے چیخنے اور غصہ کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انہوں نے ارمان اور اس کے فیصلے سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ ردا کی ماں نے ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کی طرف قدم بڑھائے مگر ارمان نے صرف ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی اور وہ وہیں رک گئی۔ اس ایک نگاہ میں واضح پیغام تھا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ چلو، ارمان نے ردا سے دھیمی مگر مضبوط لہجے میں کہا اور اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ردا چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اسے اس کے پرانے کمرے کی طرف نہیں
بلکہ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف لے جا رہا تھا جو خانزادہ خاندان کے مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ آخر کار وہ ایک بڑے سے کمرے کے سامنے رکا، دروازہ کھولا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ ارمان کا کمرہ تھا، وسیع پرتعیش، مگر اس میں ارمان کی شخصیت کی طرح ایک سختی اور بے لچک پن تھا۔ گہرے رنگ کا فرنیچر، کتابوں سے بھری الماریاں اور دیوار پر لگی ایک بڑی سی پینٹنگ کے سوا کوئی اضافی سجاوٹ نہیں تھی۔ یہ بھی ایک پنجرہ تھا، مگر یہ حویلی کے اقتدار کا مرکز تھا۔ یہ اب تمہارا کمرہ ہے، ارمان نے اس کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے باہر مت نکلنا۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے ملازمہ کو بتا دینا۔ حیثیت بدل گئی تھی، حکم وہی تھے۔ وہ بھتیجی سے بیوی بن گئی تھی مگر قیدی ہی رہی۔ ردا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہی جو تم چاہتی ہو، ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان روایات سے نفرت تھی، تم اس حویلی کی سیاست سے دور رہنا چاہتی تھی۔ مبارک ہو، اور تم ان سب سے دور ہو گئی۔ بابا مجھ سے بات نہیں کریں گے، خاندان کا کوئی فرد تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، تم اب صرف میری ذمہ داری ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ردا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے کیسی آزادی چاہی تھی اور اسے کیسی قید ملی تھی، ایک ایسی قید جس میں اب وہ بالکل تنہا تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں چوری چھپے اس کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ یہ کیا کر لیا تو نے ردا؟ کیوں ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ اماں میں ردا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں کو سچ بتا کر مزید عذاب میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ یہ کیسے بتاتی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک مجبوری کے تحت ہوئی ہے؟ میں ڈر گئی تھی اماں۔ اس نے وہی کہانی دہرائی جو ارمان نے اسے سکھائی۔ ماں نے اسے گلے لگایا مگر اس کے گلے لگنے میں پہلے جیسی محبت کی گرمی نہیں تھی بلکہ ایک خوف اور فاصلہ تھا۔ وہ جلدی یہ کہہ کر چلی گئیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس ملاقات نے ردا کو پہلے سے زیادہ تنہا کر دیا۔ شام کو کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عفنان خانزادہ اپنی کرسی پر موجود نہیں تھا۔ یہ ان کے احتجاج کا کھلا اعلان تھا۔ ارمان اور ردا خاموشی سے کھانا کھاتے رہے جبکہ حویلی کے باقی افراد ان سے نظریں چرا رہے تھے۔ رات کو جب ارمان اپنے کمرے میں آیا تو ردا بستر کے ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی۔ وہ آیا اور سیدھا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسے باہر دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا۔ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان تم نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ردا کی برداشت جواب دے گئی۔ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ نے مجھے اس جال میں پھنسایا۔ ارمان تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ہاں، میں نے پھنسایا کیونکہ اس جال کے باہر تمہارے لیے صرف رسوائی اور موت تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ رضا مزید سمٹ گئی۔ ہمیں پسند کریں یا نہ کریں، اب ہم اس کہانی میں ایک ساتھ ہیں۔ ارمان نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں اپنی حفاظت کے لیے میری ضرورت ہے ردا، اور مجھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے اعتبار کی ضرورت ہے۔ اعتبار؟ یہ لفظ ردا کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ شخص جو اس کی تباہی کا ذمہ دار تھا اب اس سے اعتبار مانگ رہا تھا۔ یہ ان کی ایک ساتھ پہلی رات تھی اور ان کے درمیان محبت نہیں بلکہ ایک عجیب اور پیچیدہ معاہدے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اعتبار کا لفظ رات بھر ردا کے ذہن میں گونجتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ارمان کمرے میں نہیں تھا۔ ایک ملازمہ ناشتہ رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ حویلی میں اس کا وجود اب ایسا ہی تھا، سب کی نظروں میں، مگر سب الگ تھلگ۔ وہ بیوی بن کر بھی ایک قیدی ہی تھی، بس پنجرے کا مقام بدل گیا تھا۔ کئی دن ایسی طرح گزر گئے۔ ارمان صبح سویرے حویلی سے نکل جاتا اور دیر رات کو لوٹتا۔ وہ زمینوں اور کاروبار کے معاملات میں خود کو مصروف رکھتا۔ شاید باپ کی خاموشی، ناراضی اور حویلی کے بوجھل ماحول سے فرار کا یہ اس کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان دن بھر میں چند رسمی جملوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ردا سارا دن کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے یا الماری میں رکھی کتابوں کے ورق پلٹتے ہوئے گزار دیتی۔ اس کی ماں ایک دو بار اس سے ملنے آئی مگر ان کی باتوں میں اب وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ وہ نصیحتیں کرتی، اسے سمجھاتی کہ اب ارمان ہی اس کا سب کچھ ہے اور اسے ایک اچھی بیوی بن کر رہنا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت کے ساتھ ایک خوف بھی چھلکتا تھا۔ شاید یہ خوف عفنان خانزادہ کا تھا یا پھر خود ارمان کا۔ ایک دوپہر وہ کمرے میں بیٹھی اکتا گئی تھی جب ملازمہ سکینہ کی بیٹی، جس کے ساتھ وہ کبھی لان میں ہنستی کھیلتی تھی،
ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی چھوٹی بیوی۔ بڑے خان صاحب یعنی عفنان خانزادہ نے حویلی کے سارے ملازموں کو اکٹھا کیا، وہ بہت غصے میں ہیں۔ ردا کا دل دھک سے رہ گیا، اسے لگا شاید اس کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور دروازے کی اوٹ سے دالان کی طرف دیکھنے لگی۔ عفنان خانزادہ واقعی غصے میں تھے اور ان کے سامنے ایک بوڑھا مالی سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی سے باہر خبریں پہنچانے کی؟ وہ گرج رہے تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ ہماری بیٹی، انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس میں چھپی تلخی سب نے محسوس کی، سے اس کے پہلے وہ کوئی سزا دیتے۔ حویلی کے صدر دروازے سے ارمان اندر داخل ہوا۔ اس نے صورتحال کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ عفنان خانزادہ نے پہلی بار کئی دنوں بعد اس سے بات کی، مگر لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اس نے حویلی کی عزت کو باہر اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ ارمان نے مالک کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ اس کی غلطی ہے اور غلطی کی سزا ضرور ملے گی، مگر بابا کیا آپ بھول گئے کہ یہ آپ کی بیٹی کا معاملہ نہیں، میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اس کے لہجے میں احترام تھا، مگر بات میں چھپا اختیار واضح تھا، اور اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ اس معاملے کو اب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے مالک کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا۔ عفنان خانزادہ نے اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھا اور ایک بار پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ ارمان نے حویلی کے تمام ملازموں پر ایک سرد نگاہ ڈالی، جس سے ان کے سر خوف سے جھک گئے۔ ردا دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ارمان کا نام اس کے لیے صرف ایک ڈھال نہیں بلکہ ایک قلعہ ہے۔ اس شخص نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت کا دفاع کیا تھا، وہ عزت جو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے داؤ پر لگی تھی۔ رات کو جب ارمان کمرے میں آیا تو ماحول میں پہلی بار ایک مختلف قسم کی خاموشی تھی۔ ردا نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، آپ نے اس مالی کے ساتھ کیا کیا؟ ارمان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے کام سے نہیں نکالا، بس حویلی سے دور زمینوں پر بھیج دیا۔ وہ رکا اور پھر بولا، لوگوں کو ختم کرنے سے ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی ردا، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سمجھداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی۔ ردا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص ظالم تھا، قابو کرنے والا تھا، مگر وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسی پہیلی تھی جسے ردا سمجھنا شروع کر رہی تھی، اور اس پہیلی کا ہر ٹکڑا اسے مزید الجھا رہا تھا۔ ارمان کے اعتبار مانگنے کے بعد ان کے رشتے پر جمی برف اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ حویلی کا ماحول اب بھی بوجھل تھا۔ عفنان خانزادہ کی خاموش ناراضگی برقرار تھی، مگر کمرے کے اندر کی دنیا بدل رہی تھی۔ ارمان اب زیادہ وقت کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ اکثر ردا کو اپنے ساتھ لائبریری میں لے جاتا، جہاں وہ اسے خاندانی کاروبار، زمینوں کے حساب کتاب اور ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتا۔ اسے کوئی عام بیوی نہیں بلکہ ایک شریک حیات بنا رہا تھا، جو اس کے فیصلوں اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ ردا کے لیے یہ سب نیا تھا۔ جس حویلی کو وہ قید خانہ سمجھتی تھی، اس کی دیواروں کے پیچھے ایک پوری دنیا آباد تھی، اور ارمان اسے اس دنیا سے روشناس کرا رہا تھا۔ اس عمل میں ردا کو احساس ہوا کہ ارمان صرف ایک سخت گیر جاگیردار نہیں بلکہ ایک ذہین اور ذمہ دار شخص بھی ہے، جس کے کاندھوں پر سینکڑوں لوگوں کا بوجھ۔ ایک شام ردا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اسے تیز بخار نے آ لیا اور وہ بے سدھ ہونے لگی۔ ارمان جب زمینوں سے واپس آیا تو اس کی حالت کو دیکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً شہر سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ حویلی میں یہ بات عجیب تھی، کیونکہ وہاں ہمیشہ حکیموں اور گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کیا جاتا تھا۔ اس رات ارمان اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ وہ خود اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا، اسے وقت پر دوا دیتا اور بار بار اس کا بخار چیک کرتا۔ اس کی فکر اور دیکھ بھال میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور سچی تشویش تھی۔ بخار کی نیم غنودگی میں ردا نے اس سے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے اس کے دل میں تھا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس تسلی بخش تھا، کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک اعتراف تھا۔ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا تھا ردا، تمہاری شوخی، تمہاری بغاوت، تمہاری ہر ادا مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ حویلی اور اس کی روایتیں تمہارے اندر کی آگ کو بجھا دیں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ جس دن تم بھاگی مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے خوف آیا، تمہارے لیے خوف۔ میں جانتا تھا یہ دنیا اور خود ہمارے اپنے لوگ ایک تنہا لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرے پاس تمہیں روکنے
تمہیں محفوظ رکھنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، ظالمانہ تھا، مگر میرا ارادہ تمہیں قید کرنا نہیں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا تھا۔ یہ اعتراف سن کر ردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ سچ تھا جس نے اس کے دل پہ جمی نفرت کی آخری تہ کو بھی پگھلا دیا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، اس نے جو بھی کیا ایک عجیب اور بے ترتیب محبت میں کیا۔ اس نے ردا کی طرف سے کوئی جواب نہیں مانگا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ صبح جب ردا کا بخار اترا تو اس کے دل کا موسم بھی بدل چکا تھا۔ اس نے پہلی بار ارمان کو نفرت یا خوف سے نہیں بلکہ ایک نئی سمجھ بوجھ سے دیکھا۔ ان کے درمیان اب کوئی جال نہیں تھا، کوئی قید نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش اقرار تھا۔ ان کا رشتہ مجبوری سے شروع ہوا ہوگا، مگر اب ایک نئی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس دن ردا کو احساس ہوا کہ کبھی کبھی محبت اپنا راستہ بنانے کے لیے بہت عجیب راستے چنتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ردا اور ارمان کا رشتہ مکمل طور پر بدل گیا۔ حویلی وہی تھی، مگر اس کے معنی بدل چکے تھے۔ ارمان نے اسے مزید پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی، مگر اب ردا کی منزل شہر کا کالج نہیں بلکہ حویلی کی لائبریری میں موجود علم کا خزانہ تھا۔ ارمان خود اس کا استاد اور سب سے اچھا دوست بن گیا۔ وہ اکثر اسے اپنے ساتھ بٹھاتا اور زمینوں کے معاملات پر اس سے رائے لیتا۔ ایک دن اس نے ردا سے کہا کہ صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہے ردا، میں چاہتا ہوں تم ان فیصلوں میں شریک ہو جو اس حویلی اور اس سے جڑے سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر کرتے ہیں۔ یہ وہ عزت تھی جس کا ردا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارمان نے ایک دن حویلی میں ایک بہت بڑی دعوت یعنی اپنے ولیمے کا اعلان کر دیا۔ یہ پورے خاندان اور گاؤں کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل عزت اور وقار کے ساتھ قبول کر چکا ہے۔ اس اعلان سے پہلے وہ اپنے والد عفنان خانزادہ کے کمرے میں گیا تھا۔ بابا، میں ردا کی ایک تقریب رکھنا چاہتا ہوں، اس نے احترام سے کہا۔ عفنان خانزادہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے پلٹے۔ ان کی آنکھوں میں سختی اب پگھل چکی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں ارمان، وہ لڑکی تمہیں بدل رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے۔ شاید اچھے کے لیے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک حکمران کے طور پر پالا، مگر اس نے تمہیں ایک انسان بننا سکھایا۔ تمہیں جو ٹھیک لگے کرو، مجھے تم پر فخر ہے۔ باپ کی طرف سے ملنے والی یہ منظوری ارمان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ولیمے کی شام حویلی دلہن کی طرح سجی اور ہر طرف روشنی اور قہقہوں کا راج تھا۔ ردا جو کبھی اس حویلی سے بھاگی تھی، آج اس کی ملکہ بن کر ارمان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک پرسکون اعتماد تھا۔ ارمان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جو حویلی کی روایات کے خلاف تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ نے آخرکار اعتراض کر ہی دیا، ارمان خان، یہ ہمارے طور طریقے نہیں، خانزادوں کی عورتیں اس طرح نمائش کے لیے نہیں ہوتی۔ اس بات پر ارمان اٹھا اور مائک تھام لیا۔ ان کی نظریں مجمع پر تھیں، مگر وہ جیسے ہر شخص سے انفرادی طور پر مخاطب ہو۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنی کچھ روایات کو بدلنا چاہتا ہوں، اسی گہری آواز میں ایک عزم تھا۔ ہماری روایات میں عورت کو پردے اور چار دیواری میں قید کرنا سکھاتی ہے، مگر ہمارا مذہب اسے عزت اور حقوق دینا سکھاتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے سکھایا کہ سچی غیرت عورت کو پنجرے میں بند کرنے میں نہیں بلکہ اس پر اعتبار کرنے اور اسے اتنا پر دینے میں ہے کہ وہ آسمان کو چھو سکے۔ آج سے اس حویلی کی ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے اور خاندان کے فیصلوں میں اپنی رائے دینے کا پورا حق ہوگا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی اور بااختیار عورت ہی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ یہ اعلان ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ جب لوگوں نے عفنان خانزادہ کو اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے تالیاں بجاتے دیکھا تو پورا مجمع بھی تالیوں میں شامل ہو گیا۔ اس رات جب سب مہمان جا چکے، ارمان اور ردا کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ چاند کی روشنی میں حویلی کا لان نہا رہا تھا۔ یقین نہیں آتا، ردا نے دھیرے سے کہا، یہ وہی بالکنی ہے جہاں کھڑے ہو کر میں باہر جانے والی سڑک کو دیکھتی تھی اور فرار کے خواب بنتی تھی۔ ارمان نے مسکراتے اسے اپنا قریب کر لیا، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ تم اس سڑک کو دیکھ کر ان سفروں کے خواب دیکھو گی جو ہم ایک ساتھ کریں گے۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھے کھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا میں شادی کی پہلی رات تمہیں زندہ نکل جاؤں گا۔ ارمان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ردا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ اور آپ نے سچ میں مجھے نگل ہی لیا، اس نے ارمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میری نفرت کو، خوف کو، میری تنہائی کو، اور بدلے میں مجھے ایک ایسی زندگی دے دی جس میں محبت، عزت اور سچی آزادی ہے۔ یہ زندگی اب ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اس حویلی کی ہر چیز اور میرا دل بھی، جس آزادی کے لیے وہ بھاگی تھی، وہ اسے حویلی سے باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ایک شخص کے دل میں ملی تھی۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی تھی جو نفرت، جبر اور
خوف کی تاریک راہوں سے گزر کر اعتبار، عزت اور سچی آزادی کی روشن منزل تک پہنچی تھی۔